کل ہم نے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ سیل ہونے کے حوالے سے خبر بھی دیکھی کہ پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ بہتری آ رہی تھی. حماد اظہر ہوں یا دیگر پی ٹی آئی کے رہنما, انہوں نے کہا جی خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ لوگ جو روپوش رہنما ہیں وہ منظر عام پہ آئیں, پھر اس کو کسی ریلیف سے کنیکٹ کیا جا رہا تھا, پھر اس دوران مذاکرات کی بات بھی ہوئی, اور اب کل رات کو یہ جو کارروائی ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں جہاں پہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, وہ تاثر ختم ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جو بہتری جو آ رہی تھی وہ بظاہر عدالتوں کی وجہ سے, ہائی کورٹ کی وجہ سے, سپریم کورٹ کی وجہ سے آ رہی تھی. جی. اس میں جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وردی والے ہیں, ان کی اتنی کوئی نیک نیتی یا خواہش میرا خیال ہے اس میں کار فرما نہیں ہے, جس قدر خود عدالتوں کے اندر ایک ہیجان سا آیا ہوا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں ایک سال کے اندر. تو اب معلوم نہیں ہے ملک کا کس طرف جا رہا ہے, کہ رؤوف حسن صاحب پہ حملہ ہوا, پھر اب سیکریٹریٹ پہ حملہ کر کے اس کو سیل کر دیا گیا. معلوم نہیں ہے چاہتے کیا ہیں, کس ایک چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی نیک نامی میں اور ملک کی نیک نامی میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کتنے کہ ایک عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے یہ لوگ اور کتنا گریں گے, خود کو اور کتنا گرائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس انتظامی طاقت ہے اور جنہیں معلوم ہے کہ ان کی سب سے بڑی دشمن پی ٹی آئی ہے, اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کو بے بس کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, جس سے نقصان ہی ہو رہا ہے ان کا. مطلب پی ٹی آئی کا اس میں نقصان کوئی نہیں. یعنی آپ کے مطابق یہ جو معاملات ہیں اس سے تحریک انصاف کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, انفیکٹ یہ جو ساری کارروائیاں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہی ہیں اسٹیٹ کے ایک امیج کو, ریاست کے ایک امیج کو. امتیاز گل صاحب, آپ نے خود بھی بات کی کہ عدالتوں کی طرف سے یہ ریلیف تھا, یا ریلیف کہہ لیں, یا جو ہمیں تھوڑی بہتری حالات و واقعات نظر آ رہے تھے, لیکن اب انہی عدالتوں پہ, انہی ججز پر, انہی ایک سسٹم کے اوپر یہ تنقید ہوتی آ رہی ہے اور مسلسل ہوتی آ رہی ہے. ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. جب بھی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو عدالتوں سے اچھا یا ان جج صاحبان سے اچھا کوئی نہیں ہوتا, اور پھر جب ہسٹری دوبارہ سے کہیں نہ کہیں ان کو کوئی ٹف ٹائم دیتی ہے آگے آ کے حالات و واقعات, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان عدالتوں سے اور ان جج صاحبان سے برا کوئی نہیں ہے. دیکھیے, اس وقت عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور ہماری سپریم کورٹ کے کچھ جسٹسز ہیں, یہ تمام تر نتیجہ ہے 8 فروری کے انتخابات میں گڑبڑ کرنے, اس دھاندلی کرنے کا. ایک طرف لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور بے شمار ووٹ ڈال دیے, لیکن اس کے ساتھ پھر فارم 45 سے فارم 47 کا سفر شروع ہوا, جس میں مینیپولیشن یا دھاندلی ہوئی. اس نے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جگا دیا, ضمیر جھنجھوڑ دیے ہیں. یعنی کبھی ہوتا تھا کہ 1 2 3 جج بول دیا کرتے تھے, استعفیٰ دے دیتے تھے. اب تو ہمارے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج ہیں, 7 میں سے سپریم کورٹ کے کچھ جج ہیں, پھر 4 ہائی کورٹس کے جج ہیں, جو سب بول پڑے ہیں ان زیادتیوں کے حوالے سے جو بالواسطہ طور پہ ہوتی رہی. ججوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہوئی, فیصلے بدلنے کی کوشش ہوئی. تو یہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو ایک طوفان اٹھا تھا, یہ سارا اس کی ایک کڑی ہے, اور یہ آسانی سے یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے. آپ کے مطابق یہ جو ہم تنقید کا ایک طوفان دیکھ رہے ہیں آسانی سے تھمنے والا نہیں ہے. اچھا امتیاز گل صاحب, دوبارہ سے میں پہلے سوال کی جانب بھی آؤں گی. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ حالات و واقعات کہیں نہ کہیں آپ نے کہا کہ عدالتوں کے ذریعے بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے, لیکن دوسری جانب مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ تحریک انصاف جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتی ہے, کبھی اس کی تصدیق ہوئی, کبھی تردید ہوئی, اس کے بعد پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن اب فلیکسیبلٹی اس جانب بھی آ رہی ہے, جس میں ہم نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد کی جو ملاقات ہوئی ہے اور کچھ فلیکسیبلٹی ہمیں دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے. یہ جو معاملات اگر ہم دیکھیں, ہم ہمیشہ, آپ بھی کہتے ہیں, آپ جیسے بہت سارے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہی بیسکلی حل ہے, اور ان سیاسی جماعتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا بڑا ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی مولانا کے علاوہ ابھی تک کوئی سیاسی جماعت کسی بھی طرح سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی سے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو فارم 45 سے فارم 47 کا سفر تھا,
جس کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اگر بنیادی طور پہ اس پہ یہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ پوری حکومت، پورا نظام اس وقت فارم 47 پہ کھڑا ہے اور جس پہ بے شمار اعتراضات ہوئے تھے. ایک نجی تنظیم ہے جو کہ الیکشن کی مانیٹرنگ کرتی ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو اسلام آباد کی 3 نشستیں تھیں اس میں پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار جیتے ہوئے تھے، بلکہ ان کی جو لیڈ تھی، ان کی برتری تھی وہ دگنی تھی، لیکن اس کے باوجود تینوں امیدوار جو تھے وہ ہرا دیے گئے. تو یہ ایک چھوٹا سی ہمارے سامنے مثال ہے کہ کس طرح یہ مینڈیٹ کے ساتھ گڑبڑ کی گئی. تو جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت جو سمجھتی ہے کہ اس کو نشستوں کی اکثریت سے محروم کیا گیا ہے، وہ کسی اور معاملے پہ بات کر لے. یہ لوگ تو اس فارم 47 کے طفیل اس وقت حکومت میں ہیں، لیکن اگر اور جو نجی تنظیم نے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں وہ فارم 45 کی بنیاد پہ کیے ہیں. انہوں نے تمام امیدواروں سے ملاقاتیں کر کے وہ اور خود بھی انہوں نے یہ فارمز اکٹھے کیے تھے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اگر اس پہ پی ٹی آئی نے کمپرومائز کر لیا تو اس کا اپنا ہی بیانیہ خراب ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ کسی صورت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ حکومت اگر یہ کہہ دے کہ ہم اس پہ آ کے بات کرتے ہیں، آپ آڈٹ کروا لیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر شاید کوئی برف پگھل سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ تو بہت، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ ماضی میں ہو گیا اس پہ مٹی پائیں اور آگے چل پڑیں. تو اس طرح دنیا پاکستان 76 برس ہو گئے ہیں ایسی ہے کہ پچھلے معاملات پہ اب مٹی ڈال دیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں اور نیچے پھر گن جو ہے وہ پڑتا رہتا ہے. انفارچونیٹلی امتیاز صاحب، ہم سب کی میموریز بھی تو عوام کی اتنی خراب ہے نا کہ ہم آتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ماضی میں اور کیا نہیں ہوا تھا. اچھا، یہ جو روپوش رہنما تھے جن کے حوالے سے ہم بات بھی کرے تھے، حماد اظہر صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب کو جو رہائی ملنا ہو، اس کے علاوہ خان صاحب کے بھی کچھ کیسز میں ان کو تھوڑا بہت جو کہنے ریلیف کی فضا بنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے حماد اظہر کے مطابق کہ پیغام بھیجا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے منظر عام پر آنے کا، تو خان صاحب خود بھی منظر عام پر آ جائیں گے؟ کچھ یہ جو معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے میں نظر آ رہے؟ نہیں، دیکھیں، خان صاحب کو روپوش تو نہیں ہوئے، ان کو تو جیل میں رکھا گیا ہے جی، اور اب پہلے ہی وہ ایک کیس میں، توشہ خانہ کیس میں ان کی رہائی کا حکم تھا. اب سائفر کیس ہے، شاید اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا. دہشت گردی کے کچھ کیسز تھے، اس میں پہلے ہی بڑے بےہودہ قسم کے کیسز تھے، تو اس میں ان کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے یا رہائی کا حکم مل چکا ہے. تو اس وقت بنیادی طور پہ ایک پہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کی جو کہ القادر ٹرسٹ میں رکھی گئی، تو جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ سائفر کیس ہے، وہ فیصلہ آج ہو جانا ہے. توشہ خانہ اور عدت کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 29 مئی کو ہونا ہے. یہ جب اگر فیصلے ہو گئے تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب عدالتیں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، ایسا کوئی بھی کیس قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جو کہ بےہودہ انداز میں، لغو انداز میں بنایا گیا. یعنی کوئی شخص بیٹھا ہے F11 سیکٹر میں اور اس کے خلاف اسی وقت F6 میں گڑبڑ کرنے کا یا توڑ پھوڑ کرنے کا مقدمہ بنا دیا گیا ہو. تو اکثر کیسز ایسی تھے، کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، تو وہ اسی وجہ سے یہ ایک کر کے یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں. جو ہی ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ من گھڑت کیس تھے. تو آئندہ جو 4-5 دن ہیں، آج سے لے کے 29 مئی تک بڑے اہم ہوں گے عمران خان کے لیے. اور جو ان کے ساتھی بھی باہر آئے ہیں، شاید اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کو احساس یہ ہوا کہ عدالتیں اب مزید لغو یا من گھڑت کیس قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹیپ فراہم کرنے پہ آمادہ ہیں. لہٰذا ان کو کچھ ہمت بندی ہے اور وہ باہر آنا شروع ہوئے ہیں. جیسے پرویز الہی صاحب کو بھی بیل مل گئی، وہ بھی گھر پہنچ گیا، حالانکہ ان کے خلاف کوئی 22 کیس ہیں. جی، ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ امتیاز گل صاحب.